अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थर्ड एंगल के साथ मैं हूं सलमा इम्तियाज़। आप लोगों के साथ मैं स्टैटिस्टिकल डेटा शेयर करती हूं अप्रैल 2022 की, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में इस वक्त 1,45,00,000 बेरोज़गार अफराद मौजूद हैं, यानी कि 6.3%। फिर इसी तरह मर्दों में बेरोज़गारी की शरह 5.5% है, जबकि औरतों में बेरोज़गारी की शरह 8.9% है। और जो औसत माहाना आमदनी है वो 25,000 रुपये है। इसी तरह लेबर फोर्स की जब हम लोग देख लें तो उसकी तादाद 7 करोड़ और 17 लाख अफराद हैं। रोज़गार के हिसाब से जो ज़राअत का शोबा है वो सर फहरिस्त है, यानी कि 37.4%। और इसी तरह अगर सर्विसेज सेक्टर में देख लें तो 37% अप्रॉक्सीमेटली, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी समथिंग यानी कि अराउंड 25.5%। अब अगर हम इन फिगर्स को देख लें तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, जिससे पता चलता है कि मुल्क में एक अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है, और जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उससे भी हम सब बाखबर हैं और हम सबको पता है। तो व्यूअर्स, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट इन यूथ स्पेशली, हम इसके ऊपर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों के साथ कराती हूँ। मेरे फर्स्ट गेस्ट हैं डॉक्टर सुलेमान अमीन। ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट, पेशावर यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा जी। और मेरे सेकंड गेस्ट हैं बिलाल फारूक खान, हेड ऑफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस एंड पार्टनरशिप्स, NIC यानी कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, पेशावर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, सुलेमान साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि देखें, यानी कि यूनिवर्सिटी से कितने ग्रेजुएट्स हम लोग देख रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान के, जो यानी कि निकल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं वो बेरोज़गार हैं। इसके क्या रीज़न्स हैं? देखिए जी, बेरोज़गारी का वर्ड जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो कि इंटरनेशनली हर मुल्क में ये बेरोज़गारी का वर्ड है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम डेवलप स्टेट देख जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको देख लें, जिसको भी देख लें, तो बेरोज़गारी मौजूद होती है। स्पेशली आपने बात की कि बेरोज़गारी यूथ में, तो यूथ में बेरोज़गारी की एक वजह जो है वो एक पॉजिटिव साइन भी हमें दे रही है, लेकिन उस चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं। कैसे? इसका मतलब ये है कि हमारी एजुकेशन जो है वो बढ़ रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही। पहले एजुकेशन का जो लेवल था वो कम था, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग एजुकेट हो रहे हैं, एजुकेशन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। तो इस वजह से जो हमारी यूथ हैं वो ज़्यादा हमें बेरोज़गार नज़र आती है। आज के डाटा के मुताबिक अगर हम देखें तो अराउंड अबाउट 12% जो है 12 to 13% यूथ जो है वो बेरोज़गार हैं। लेकिन वजह उसकी ये है कि हमारे फ्रेश ग्रेजुएट जब फारिग होते हैं तो ये डायरेक्टली हम उनको, ये हमारे यहाँ एक ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि वी आर थिंकिंग अबाउट कि हम आएंगे और हम एक नौकरियाँ ढूंढेंगे, और ये नौकरियों के ढूंढने से मुराद हमारा ये होता है कि हमें कोई नौकरी देगा। Nobody thinks about कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करें, कोई अपना सेटअप स्टार्ट करे। तो ये एक अवेयरनेस है जिसकी कमी है, जिसकी वजह से बेरोजगारी का रुझान स्पेशली यूथ में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसको हम ओवरकम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी इस पे काम कर रहा है। सही है। लेकिन उसके लिए सबसे जो मेन वजह है या जिस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं वो यही है कि हम लोगों को मोटिवेट करें, स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट या जो हमारा यूथ है इनको मोटिवेट करे कि ये आए और ख़ुद इन्वेस्टमेंट का सोचे, ना कि ये कि हमसे कोई काम लेगा। वो खुद एक मैनेजर बने और एक डिसीजन मेकिंग पावर अपने में पैदा करे, तो ये मसले हमारे हल हो जाएंगे। और अगर आप डेवलप स्टेट जितनी भी है वहाँ पे देखें तो वहाँ पर भी यही ट्रेंड है। ठीक है। अच्छा देखें, यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग देखते हैं कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ओनली 20% है, और जो थ्योरेटिकल है वो 80% है। तो ये भी तो एक हर्डल है, क्योंकि उन लोगों को प्रैक्टिकल स्किल्स का पता ही नहीं है। देखिए जी, अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का पता ही नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर हम देखते हैं जितने भी ममालिक हैं, चाइना को देखते हैं, कोरिया को देखते हैं, अगर उनकी केस स्टडीज हम उठाएं और उनको देखें तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने टेक्निकली या स्किल एजुकेशन जो है उसको प्रमोट किया है, ना कि जो थियोरेटिकल एजुकेशन है इस पर उन्होंने काम इतना नहीं किया एज़ कम्पेयर टू टेक्निकल या स्किल एजुकेशन। और ये हमारे जितनी भी पॉपुलेटेड कंट्रियाँ हैं, अगर हम इंडिया को देख लें, इंडिया हमारे नेबर में ही है, लेकिन वो हमसे इकॉनमी उनकी इकॉनमी हमसे बहुत स्ट्रांग है जी।
اور انہوں نے اپنی اکانومی تبھی اسٹرانگ کی ہے جب وہ اس سوچ کی طرف آگے کہ انہوں نے ٹیکنیکل اینڈ اسکل ایجوکیشن پہ فوکس کیا ہے. اور چائنا کو اگر ہم دیکھتے تو چائنا نے بھی سیم یہ چائنا کا ماڈل انہوں نے فالو کیا ہے. تو اس ماڈل کو ہم بھی اب آرام سے فالو کریں گے, اور ہماری گورنمنٹ اسپیشلی جو لاسٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام بھی کیا ہے. جو یورپین کنٹریز ہے وہاں پہ بھی وہ لوگ اسکلز کے اوپر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں. جی, آج کل جو ہے دنیا جو ہے اب بدل گئی ہے. دنیا میں اب یہ نارمل روٹین کی لائف جو ہے وہ اب اس سے ہٹ کے ہو گئی, اسپیشلی کووڈ کے بعد تو ٹوٹلی دنیا چینج ہو گئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ بھی تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ جس طرح وہ جو لمبی لمبی ڈگریاں ہوتی ہیں, پہلے بیچلرز ہے, پھر ماسٹرز ہے, پھر ایم فل, پھر پی ایچ ڈی, یعنی کہ وہ اوور اے پیریڈ آف میرے خیال میں 8 to 10 ایئرز آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آرام سے نا کسی اسٹوڈنٹ کے نکل جاتے ہیں. ایک کاغذ اس کو ہاتھ میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اب میں کہاں جاؤں. تو میرے خیال میں اب فاسٹ ٹریک ایجوکیشن شروع ہو گیا ہے کہ یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ڈپلومے کریں اور ساتھ میں کام بھی کریں اور ساتھ میں مزید بھی سیکھیں. ایک میں ایڈ کرتا چلوں کہ تعلیم جو ہے یا ڈگری جو ہے دس از بیسیکلی دا بگننگ. ہم لوگ اس کو اینڈ سمجھتے ہیں کہ بس یہاں سے ہم اب دس از دا بگننگ. وہ آپ کو جسٹ ایک چیز پرووائڈ کر دیتے, ایک فیسیلیٹیٹ کر دیتے, کنسلٹنسی کا کام کرتے ہیں, اور یو ہیو ٹو امپلیمنٹ دیز تھنگس. اور وہ صرف اور صرف آج پاکستان کی بے روزگاری کا حل یہی ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں, ہمارے پاس نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں, ہم اگر لیکن ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ تو اس ٹاپک کا حصہ نہیں ہے لیکن میں پھر بھی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں ہمارے پاس نالج کی کمی, ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے بہت سارے اور ممالک ہمارے ریسورسز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو کہ ہمارے بہت اچھے نیبرز کنٹری ہیں, وہ ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن وہ ہم سے زیادہ فائدہ لے رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اچھا جی بلال صاحب, آپ ذرا مجھے یہ بتائیں, دیکھیں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ سیچوریشن جو ہے وہ ریلیٹیولی کم ہے. مارکیٹ کے اندر گھسنا, اپنا بزنس کو اسٹیبلش کرنا, میرے خیال میں اٹ از ریلیٹیولی ایزی ایز کمپیئر ٹو دا ڈیولپڈ مارکیٹس یا سیچوریٹڈ مارکیٹس. آپ کیا کہیں گے, اور کیا ہمارے جو ہمارا یوتھ ہے آپ اس کو بزنس مائنڈڈ سمجھتے ہیں؟ وہ لوگ اس پوائنٹ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں کہ ہم اس مارکیٹ میں آرام سے گھس سکتے ہیں اگر ہم نے تھوڑی سی محنت کر لی؟ میرے خیال سے تو یوتھ ہماری بزنس مائنڈیڈ نہیں ہے. if I put it bluntly, کیونکہ آپ دیکھیں ہم اگر جتنے زیادہ کانسیپٹس ہم نے کاپی کیے ہیں ویسٹ سے, اس میں ایک ہی چیز ہم سے کاپی کرنا بھول جاتی ہے کہ ان دا ویسٹ وین وی سی بچہ اگر وہ ایک مڈل اسکول میں ہے تو وہ لیمنیڈ اسٹینڈ لگاتا ہے گھر کے باہر, ہی اور شی سیلز لیمنیڈ. اس کے بعد جب وہ ہائی اسکول میں ہوتے ہیں تو وہ کہیں چھوٹی موٹی جاب کرتے ہیں, انٹرنشپ کرتے ہیں, they become waiters, they do odd jobs, چھوٹی موٹی جاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. and by the time they reach college یا یونیورسٹی سے ہم کہتے ہیں, اس میں بھی they work their way through university, so by the time they graduate they have 5 to 6 یا at times 10 years of experience behind them. تو اس کے بعد اگر وہ نوکری کریں تو ان کے پاس ایکسپیرینس ہے, اگر وہ انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں تو ان کے پاس ایکسپیرینس ہے. the problem is جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایجوکیشن it's not the end, it's the beginning, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ جب ہمارا یہاں سے جو اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ سوچتا ہے کہ اچھا ابھی تو ڈگری آ گئی ہے, اب کیا کرنا ہے میں نے, اینڈ there's no practical skill involved in that degree, right? so اس پہ ہم نے تھوڑا کام کرنا ہے کہ ہم کیسے شروع سے ہی ان کو کوئی, اب a lot of institutes have this compulsion کہ وہ internships مینڈیٹری کرا دی ہیں ڈگری کے حصول کے لیے, اس ٹائپ کی ڈفرینٹ انہوں نے وہ چیزیں انٹروڈیوس کرائی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ایسا ایسا چیزیں امپروو ہوں گی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں مارکیٹ سیچوریشن کی جہاں تک بات ہے, اب فار ایگزامپل پاکستان میں دنیا بھر میں ای کامرس کا بہت بڑا بوم آیا ہوا ہے, رائٹ. پاکستان میں ہارڈلی میں کہتا ہوں کہ 100 سے 200 کے بیچ بھی ای کامرس ویب سائٹس نہیں ہوں گی, رائٹ. سو whoever enters they automatically have a first mover advantage, آپ اس لحاظ سے کہہ سکتی ہیں. لیکن اس میں مسئلہ یہ کہ if they keep on selling in Pakistan, we're a third world country, خریدے گا کون؟ بائنگ پاور بھی آپ نے لوگوں کو دیکھنی ہے. اینڈ وہ ڈاکٹر صاحب اس کو میرے سے زیادہ اچھا ایکسپلین کریں گے, لیکن اکانومی کے رول ہے کہ جس ملک کی ایکسپورٹس امپورٹ سے زیادہ ہوں وہ ترقی کرے گا. مسئلہ یہ کہ ہماری امپورٹ زیادہ ہیں, ایکسپورٹس کم ہیں, ریونیو جنریشن نہیں ہو رہی. بالکل. اگر ہم اپنے پڑوسی کو دیکھیں تو وہ کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں, آئی ٹی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, کوئی کموڈٹی ہے نہیں. آئی ٹی آپ خود سے کریٹ کرتے ہیں, یو کریٹ اٹ آؤٹ آف نتھنگ, رائٹ. سو اگین اس اینگل پہ ہم جب تک نہیں سوچیں گے ہم ادھر ہی پھنسے رہیں گے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں اسٹیٹ لیول پہ اگر ہم لوگ اسٹیپس فار امپروومنٹ کریں, پہلے میں نے آپ سے یوتھ کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ ان کی کیا کوالٹی ہے اور کیا سب کچھ, لیکن ابھی اسٹیپس فار امپروومنٹ آن دا اسٹیٹ لیول اگر ہم لوگ دیکھیں ایجوکیشن کے سیکٹر میں امپروومنٹ ہونی چاہیے, پھر ووکیشنل سینٹرز ہونے چاہیے, ساتھ میں ٹیک ایجوکیشن دینا چاہیے. پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے ملک میں معاشی استحکام بھی نہیں ہے, ساتھ میں سیاسی استحکام بھی نہیں ہے, پھر سوٹیبل انوائرمنٹ فار انویسٹرز بھی نہیں ہے. تو یعنی کہ اگر آپ دیکھ لیں ابھی کرنٹلی بالکل آپ دیکھ لیں یہ سال جب سے شروع ہوا ہے تو ایک ایسا کرائسس آیا ہوا ہے کہ پورا ملک ایک اسٹینڈ اسٹل پہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے اسٹیٹ کی بیسک رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا. جی دس از دا بیسک رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ. تو کیسے فیسیلیٹیٹ کرے گا جب وہ اپنے مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے؟ جی تو یہی اس مسئلوں سے نکلنے کا حل اسٹیٹ کے پاس نہیں, ہمارے پاس اب خود بھی ہیں, اور اسٹیٹ اور ہم دونوں نے مل کے کام کرنا ہے, تو تب ہم اس مسئلے سے نکلیں گے, کیونکہ اسٹیٹ انڈیویجولی کچھ نہیں کرتا, اسٹیٹ بنا ہی ہم سے ہی ہیں, تو ہم دونوں مل کے اس پہ کام کریں گے تو پھر اسٹیٹ بنے گا. تو میرے خیال سے سب اسٹیٹ کو جسٹ صرف یہ کرنا چاہیے کہ لیجسلیشن کو صحیح کرے, قانون کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. یہ اسٹیٹ جو ہے اسٹیٹ کی جو بیسک رسپانسبلٹی وہ یہ ہے. ہاں دوسری بات یہ کہ ابھی ریسنٹلی ہی بہت سارے ڈفرینٹ پروجیکٹ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس میں یہ ساری چیزیں انکلوڈ کی گئی ہیں, جو ابھی کیونکہ اب پتہ چل گیا ہے پالیسی میکر جو گورنمنٹ ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب اس کے بغیر ہمارا کوئی اور چارہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز, میں پھر سے کہوں گا کہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے جی, ہمارے پاس اسکل لیبر کی کمی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس لیبر کی بھی کمی نہیں ہے, ہیومن ریسورس یا ہیومن جیسے ہم کہتے ہیں یا مین پاور جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے پاس بہت ہے, لیکن وہ ہیومن کیپٹل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہیومن کیپٹل جب تک اس کو ہم ہیومن کیپٹل نہیں بنائیں گے تو یہ برین ڈرین کا حصہ جو سسٹم ہے یہ چلتا رہے گا. جو ایکسپرٹ یا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم اچھی طریقے سے کمپنسیٹ نہیں کر سکتے تو وہ یہاں سے نکل جاتے ہیں. پاکستانی ہی بہت سارے پاکستانی لوگ ہیں, پاکستانی ہی اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ یہاں سے نکل کے بہت اچھے انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں. بالکل بالکل. وجہ کیا ہے کہ اسٹیٹ لیول پہ ایسی پالیسی ڈیزائن نہیں کی گئی کہ ان کو روکا جائے, ان کو یہاں پہ اپرچونیٹیز نظر نہیں آتی. تو جب اسٹیٹ صرف اپرچونیٹیز کریٹ کرے گا, صحیح, جب اسٹیٹ اپرچونیٹی کریٹ کرتا ہے تو پھر یہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے یہ خود ہی اس میں اپنے لیے فردر مور اپرچونیٹیز اور ملک کے لیے ہی کام کرے گا, برین ڈرین رک جائے گا. جی برین ڈرین رک جائے گا, اور یہ برین ڈرین ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے. صحیح. ان امپلائمنٹ کو اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو کہ زیادہ ٹیکنیکلی یا اسکلفل نہیں ہوتے, ان سے ہم زیادہ کام نہیں لے سکتے. جی زیادہ کام تو لے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مطلب ایفیشینٹلی ہم کام نہیں لے سکتے. تو جب ایفیشینٹلی وہ ایک کام نہیں کر سکتا, جو ایفیشینٹ بندہ ہوتا ہے وہ کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے, تو یہ ہمارے لیے اپنی ساری انرجی پھر وہاں پہ خرچ ہوتی ہے. ہاں انویسٹمنٹ ہم اس پہ کرتے ہیں, رائٹ, اسٹیٹ اس پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. ہم ایجوکیشن سیکٹر میں نو ڈاؤٹ بہت سارے اچھے کیپٹل ہیومن کیپٹل وہ پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن کیا ہے وہ جب ان کو اچھی اپرچونیٹی نظر آتی ہے تو ڈیفینیٹلی دے گو ابراڈ, اور پھر اس کی وجہ سے پھر ہمارے لیے مسئلے بنتے ہیں. اسٹیٹ لیول پہ ایک یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اسٹیٹ لیول پہ ایک ایسی پالیسی بنائی جائے جو اس برین ڈرین کو روکے. برین ڈرین کو روکنے کا مین مقصد یہ ہے کہ اس سے کیا ہو جائے گا, ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو اگر اپرچونیٹی نظر آئیں گی تو وہ پھر باہر نہیں جائیں گے. دوسری لیول پہ حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ وہ جو فورن انویسٹر ہے اس کو موٹیویٹ کرے. جی بالکل, اس کے لیے ایسا قانون بنائے, اس کے لیے اتنی فیسیلیٹیشن کرے. آلدو جو لاسٹ گورنمنٹ ہے, گزری انہوں نے بہت زیادہ فیسیلیٹی اس پہ بہت زیادہ کام بھی کیا ہے, یہ کرنٹ گورنمنٹ بھی اس پہ کام کر رہی ہے. تو یہ ان کو چاہیے کہ یہ فورن انویسٹر کو موٹیویٹ کرے کہ وہ آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے, حالات سازگار کرے. چونکہ ہم راؤنڈ اباؤٹ 20 ایئرز وار اینڈ ٹیرر میں تھے تو اس وجہ سے بھی یہاں پہ لوگ, لیکن اب حالات چینج ہو گئے ہیں. یہاں پہ انویسٹر آ نہیں رہا تھا, لیکن اب انویسٹر کو اپرچونیٹیز یہاں پہ نظر آ رہی ہے, اور بہت بڑے بڑے انویسٹر ویٹ کر رہے ہیں. گولف نیشن کے بہت بڑے بڑے انویسٹر وہ ابھی بھی ویٹ کر رہے ہیں, وہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. یس ایگزیکٹلی. اچھا جی بلال صاحب دیکھیں, where there is a problem there is a possibility or an opportunity, ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ اب اگر ہم لوگ دیکھیں جس طرح یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی شروع میں کہا تھا کہ جو ہمارے نیگیٹو پراسپیکٹس ہیں اس کو ہم لوگ پازیٹیولی بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو اگر بہت زیادہ پرابلمس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بہت پاسبلٹی ہے کہ نہیں, اس کو بھی ہم لوگ پازیٹیولی دیکھ سکتے ہیں. تو اب دیکھیں جس طرح ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ وہ انسان کامیاب ہے کہ جو ایک پرابلم
प्रॉब्लम सॉल्वर है, उसके पास वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होंगी तो उसको कोई भी एम्प्लॉय कर लेगा और अपना काम उससे निकलवा लेगा। बिल्कुल। आप लोग क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो आप क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं तो यानी कि उनकी क्या क्वालिटी है और जो आप लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं क्या आप इसके ऊपर कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ मच नीडेड सॉफ्ट स्किल। सो बिल्कुल जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जो अच्छे लोग हैं वो चले जाते हैं। सो अगेन वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस ऑफ एस्टैब्लिशिंग नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स अक्रॉस पाकिस्तान वाज टू रिटेन दोज पीपल ओवर हियर। अभी पाकिस्तान के काफ़ी बड़ा, पाकिस्तान का तो खैर नहीं है, इट्स अ वेरी बिग स्टार्टअप ऑफ द यूएस, लेकिन फाउंडर्स पाकिस्तानी हैं, कीप ट्रकिंग के नाम से, जो कि एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी है। सो व्हाई डिड दे हैव टू मूव टू द यूएस? क्योंकि यहाँ पे उनको उस तरह की कोई ट्रेनिंग या मेंटरशिप या कोचिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल थी नहीं, राइट? सो अगेन सेटिंग अप दीज इंक्यूबेशन सेंटर्स, मकसद यही है कि वो बजाय इसके कि बाहर जाके लोगों से मेंटरशिप लें, ट्रेनिंग लें, हम उन्हें यहीं पे मेंटर करें, ट्रेन करें, ताकि वो अपने बिजनेसेस यहीं पे सेटअप करें। सही। अभी इफ दे आर क्रिएटिंग थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स इन द यूएस, ठीक है, तो वही जॉब्स यहाँ पे पाकिस्तान में क्रिएट हो सकती थी। सो दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड के नॉट ओनली NICs, so NIC अगर मैं कहूँ इज ए फेडरल प्रोजेक्ट ऑफ द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरा आपका जो है IT एंड टेलीकॉम, और दूसरा इग्नाइट फंड की फंडिंग से ये हुआ है। सिमिलरली प्रोविंशियल हमारे पास दुर्शल जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, फिर HEC के से हमारे BIC जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, राइट? ठीक है। सो अगेन दीज आर देयर, अगर मैं BICs की बात करूँ तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही हैं। So identifications of student at an early stage, and when they graduate from BICs, they usually end up at NICs, right? So उसका मकसद ये है कि उनको स्टेप बाय स्टेप शुरू से एक चीज़ आप बताएं। एक और चीज़ जो अभी यूनिवर्सिटीज़ ने शुरू की हुई है कि पहले यूनिवर्सिटीज़ में क्रॉस डिसिप्लिनरी कोई इंटरेक्शन नहीं होती थी। अगर डॉक्टर है तो वो डॉक्टर है, ठीक है, उसको मार्केटिंग से, मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर इंजीनियर है तो उसको अकाउंटेंसी या फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है, राइट? सो जब तक कि हम क्रॉस डिसिप्लिनरी इनको इंटरेक्शन नहीं कराएंगे, ठीक है, अगर डॉक्टर ने कल को क्लिनिक खोलना है तो उसने भी अपने टैक्स भी भरना है, उसने मार्केटिंग भी करनी है, उसने सारी चीजें करनी है। सेम गोज फॉर एन इंजीनियर, उसने भी अगर कोई आर्किटेक्चर फर्म खोलना है, ही नीड्स टू हायर पीपल, ही नीड्स टू नो द HR पॉलिसीज। इसका मतलब ये है कि उनको मल्टीपल स्किल्स आनी चाहिए, सिर्फ एक ही डगर पे नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। व्यूअर्स, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम थर्ड एंगल में आप लोगों को फिर दोबारा खुशामदीद। और हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, स्पेशली इन द यूथ, अगर आप लोगों ने अभी ट्यून इन किया है। और डॉक्टर साहब से मैं एक क्वेश्चन करूँगी कि देखें, रिस्क टेकिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है वो तो ज़रूरी है, यानी कि द हायर द रिस्क द हायर द रिटर्न, वो तो हम सबको पता है। तो आप क्या समझते हैं कि यानी कि जो यूथ है उसको यानी कि इससे ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए कि उनके पास ज़्यादा टाइम होता है उस रिस्क को, अगर उनको फेलियर हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो उसको जल्दी से कवर भी कर सकते हैं और उनके पास टाइम भी होता है और इतना ज़्यादा उनका नुकसान भी नहीं हुआ होता। क्या समझते हैं? देखिए जी, मैं तो एक बात सजेस्ट करूंगा, ये तो आप बात जो थ्योरी है, दिस इज़ वेरी कॉमन थ्योरी कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, लेकिन मसला ये है कि अगर इनिशियल स्टेज में अगर एक स्टूडेंट है, फ्रेश ग्रेजुएट है, और अगर वो उसकी डीमोटिवेशन हो जाती है तो फिर वो फर्दर इन्वेस्टमेंट का नहीं सोचेगा, या वो फर्दर मैनेजरियल स्किल उसके क्योंकि हम डेवलपिंग स्टेट है, तो डेवलपिंग स्टेट के लोगों की नेचर यही है कि वो डीमोटिवेट बहुत जल्दी होते हैं। ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। तो मैं इस स्टेज पे जब इनिशियल स्टेजेस होते हैं, तो चूँकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इस पर काम किया भी है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा गवर्नमेंट को कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की एक ट्रेनिंग अरेंज करवाए स्टूडेंट्स के लिए, एक एकेडमिक के अलावा उनके लिए एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग कंपलसरी करवाएं, और फिर उसके बाद उसमें से जो अच्छे स्टूडेंट हो उनके लिए, या जो मैं ओवरऑल जितनी भी स्टूडेंट हो उनको एक अपॉर्चुनिटी दे इन अ फॉर्म ऑफ लोन, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि वो अपने एसेट्स को डायरेक्टली वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता अपने एसेट्स पे, बीइंग अ फ्रेश स्टूडेंट। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस पे बहुत ज़्यादा काम किया भी है, लेकिन अगर एक छोटे पैमाने के स्मॉल बिजनेस सेटअप के लिए अगर गवर्नमेंट उसको एक छोटा सा लोन दे दे, और इस लोन की वजह से हम गवर्नमेंट ये सोचे कि अगर ये सेटअप कामयाब हो जाता है तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कन्वर्ट हो। अगर
ریممبر کہ اگر 50 میں سے 5 سیٹ اپس چل پڑتے ہیں تو وہ ہمارے ان امپلائمنٹ کا ایک بہت بڑا ریشو کم کر سکتے ہیں. ٹھیک. ابھی ریسنٹلی ہم نے پرائیویٹ آرگنائزیشنز ویسے یہ کام کر رہی ہیں جی, پرائیویٹ آرگنائزیشن کم, لیکن ان کے پاس انٹرسٹ فری لون جی, لیکن ان کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہوتے جتنے کہ گورنمنٹ کے پاس ریسورسز. ہاں جی بالکل صحیح ہے. تو پرائیویٹ آرگنائزیشن ایک دو کو سپورٹ کر سکتا ہے یا ایک دو کو ٹرین کر سکتا ہے یا پھر جس ایریا میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں. ہاں, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اوور آل سارے سیکٹرز کو دیکھ بھی سکتے ہیں. ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں, ان کے پاس لوگ بھی اویلیبل ہیں کہ جن لوگوں سے ان کو ٹریننگ کروانی ہے. تو یہ ایک سجیشن ہے گورنمنٹ کی, آلدو اس پہ گورنمنٹس کام کر بھی رہے ہیں, لیکن اگر اس کو اسپیڈ اپ کیا جائے تو اس سے فائدہ ہوگا. اور اسپیشلی ٹریننگ, ہمارے ہاں ہم اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ نہیں کرتے جی. یہ ایک بہت, ہماری ایجوکیشن میں کچھ فلاز ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کی مینٹل ٹریننگ ہونی چاہیے, مینٹل ٹریننگ ہونی چاہیے, سائیکولوجیکلی ان کو اتنا اسٹرانگ بنانا چاہیے کہ وہ تیار ہو جائے, رسک کے لیے تیار ہو جائے. انیشیل اسٹیج میں اسٹوڈنٹ کبھی رسک نہیں لیتا. ڈاکٹر سر کو, بلال صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا کیونکہ وہ مارکیٹ میں ان ہے. تو مارکیٹ میں ان جو ہے وہ انیشیل بزنس مین وہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا کہ اتنا ہیوج اماؤنٹ آف کیپٹل اپنا وہ انویسٹ کر دے. اگر گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, جس طرح گورنمنٹ کے ڈفرینٹ ادارے کام کر بھی رہے ہیں اس پہ, تو اگر اس طریقے سے ایک سیٹ اپ, دوسری بات یہ ایک سیٹ اپ سیٹ کیا جائے. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک انفارمل سیکٹر ہے, اس میں بہت زیادہ اپورچونیٹیز ہیں, لیکن اس کی طرف ہم دیکھتی ہی نہیں ہیں. ہماری گورنمنٹ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے 2019 کے رپورٹ کے مطابق یہ $180 بلین جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں ہمارے جی ٹی پی میں, ہماری اکانومی میں, لیکن اس سیکٹر کو مسلسل اگنور کیا جا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جو سروے ہوا ہے اس میں بتایا گیا کہ $379 بلین جو ہے وہ اس میں اپورچونیٹیز اویلیبل ہیں, لیکن گورنمنٹ اسٹل اگر اسی سیکٹر کو ہم لے لیں اور ہمارا جو یوتھ ہے یا جو فریش گریجویٹ ہے اسی کو اس میں لگائیں, ان پہ انویسٹمنٹ کرے, تو ایک تو یہ ہوگا کہ اور یوتھ میں بھی تو اویئرنیس نہیں ہے نا جی, یوتھ میں اویئرنیس نہیں ہے. اصل میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم چونکہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یو ول بی فیوچر مینیجر, تو وہ سوچتا ہے کہ جو ہی میں گریجویٹ ہوں گا تو وہ آئی ول بی اے مینیجر. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسٹرگل کرنی ہوگی تو آپ مینیجر کی پوسٹ تک جائیں گے. تو یہ ایک مسئلہ ہے ہماری یوتھ میں. جتنے بھی ہماری ینگ جنریشن ہے, ینگ اسٹوڈنٹ ہے, اکثر میں کلاس میں یہی کہتا ہوں, میں مینیجریل اکنامکس ٹیچ کرتا ہوں, تو میں اس کلاس کو اسٹوڈنٹ کو یہی کہتا ہوں کہ یو آر دا فیوچر ایگزیکٹیوز. تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اکثر آتے ہیں کہ سر آپ نے تو کہا تھا کہ یو آر دا فیوچر ایگزیکٹیوز, تو ابھی تو ہمیں کوئی جاب بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں, اس کے لیے اسٹرگل کریں گے تو آپ اس اسٹیج تک آئیں گے. تو یہ ایک مینٹل لیول اسٹوڈنٹ کا سیٹ کرنا ہے. باہر کی دنیا میں ایسا نہیں ہے. باہر کی دنیا میں جب وہ گریجویٹ ہوتا ہے تو آلریڈی انٹرپرینور بن چکا ہوتا ہے. باہر کی دنیا میں ویورز کے ساتھ اور سب کے ساتھ یہ اسرائیلی پرنسپل ٹو سکسیس شیئر کرتی ہوں کہ جس میں وہ لوگ کہتے ہیں فیل فاسٹ اینڈ فیل فارورڈ. جی, اور اس پہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یعنی کہ جو رسک ٹیکنگ ہے اس کو بھی انکریج کرتے ہیں, اور ساتھ میں جو فیلئر ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اسی سے ان لوگوں کی مینٹل ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. ساتھ میں جو ہے تو R&D یعنی کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر ان لوگوں کا بہت زور ہوتا ہے, کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. جس طرح ہم لوگ اپنے ادھر آفیسز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ یس سر والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, آپ باس کو نو کر ہی نہیں سکتے, وہ لوگ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, یعنی کہ پراپر وہ ڈائمینشنز میں رہتے ہوئے. ساتھ میں مینڈیٹری 2 to 3 years آف ملٹری سروس ہے, جس سے وہ لوگ کانفیڈنس سیکھتے ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں تو یعنی کہ ہارڈ ورکنگ, ڈسپلن اور فوکسڈ بن جاتے ہیں. اور یہ جو ملٹری سروس ہے مینڈیٹری, یہ سنگاپور میں بھی فالو ہو رہا ہے اور ساتھ میں ساؤتھ کوریا میں بھی فالو ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں بھی تو ہونا چاہیے. اور اگر یہ مینڈیٹری سروس فار ایگزامپل اگر فی الحال نہیں ہے ملٹری میں, تو باقی پوائنٹس کے اوپر تو ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل. یہ چیزیں اصل میں یہ چیزیں آلریڈی ہمارے ایکیڈیمک کریکولم میں موجود ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کم ہو گئی. میں یہ اسکاؤٹ اور اس طرح کے جو یہ ہے نا, یہ وہی چیز ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کم ہو گئی ود دا پیسج آف ٹائم. ہماری پریورٹیز چینج ہو رہی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. تو اس وجہ سے, حالانکہ میں خود اسلامیہ کالج سے پڑھا ہوں, پشاور یونیورسٹی کے کریکولم میں یہ چیزیں شامل ہیں, لیکن
انسٹیٹیوٹس کے پاس بھی ریسورسز نہیں ہیں اور گورنمنٹ بھی شاید ان چیزوں کو تھوڑا سائڈ پہ کر دیتی ہے, تو اس وجہ سے حالانکہ یہ ایک فل فلیج کورس اویلیبل ہے. لیکن ٹیچرز کا اپنا ایفرٹ بھی تو ہونا چاہیے نا, کہ اگر وہ کریکولم میں نہیں ہے تو خود سے ڈال دیں, خود سے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ مین پرابلم چل رہا ہے, تو ہاؤ وی گوئنگ ٹو سالو اٹ, ہمیں کچھ کرنا چاہیے نا. بینگ اے ٹیچر, بینگ اے اسٹوڈنٹ, ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس بھی اتنی ریسورسز نہیں ہوتے. ریسورسز دینے والے جو ہیں وہ ہیڈ ہوتے ہیں, وہ اسٹیٹ کے ہیڈ ہوتے ہیں. اگر اسٹیٹ چاہیں تو وہ سب کچھ کر سکتی ہیں, لیکن جب تک اسٹیٹ نہیں چاہے گی تو وہ کچھ نہیں ہوتا. ہماری گورنمنٹ یا ہماری جتنی بھی ادارے ہیں اگر وہ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں, آلریڈی کریکولم کا حصہ ہیں. یہی کی اسٹڈیز فالو کی گئی ہے. اسلامیہ کالج میں یہ چیز اویلیبل ہے لیکن اب وہ فالو نہیں ہو رہا. پشاور یونیورسٹی میں یہ چیز ہے لیکن اب وہ فالو نہیں ہو رہا. اچھا جی, ساتھ میں ویورز, اسرائیل جو ہے یعنی کہ وہ ایک اسٹارٹ اپ نیشن سے, یعنی کہ اس نام سے وہ مشہور ہے کیونکہ وہ لوگ یونیک پروڈکٹس جو ہیں, اسٹارٹ اپ بزنسز جو ہیں یونیک پروڈکٹ بزنسز ہوتے ہیں کہ جو مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہو جاتی ہیں. ساتھ میں اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو اسرائیل کا جو پاپولیشن ہے وہ 85 لاکھ ہے اور جو نمبر آف اسٹارٹ اپس ہے وہ 6000 ہے, یعنی کہ ہر 1400 پیپل یعنی کہ لوگوں, افراد کے لیے ایک اسٹارٹ اپ ہے. تو دیٹ از انف ٹو کمپنسیٹ اینڈ ٹو سپورٹ دیم. اچھا, آپ بھی تو اسٹارٹ اپ کمپنی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کتنے اسٹارٹ اپ کمپنیز ہیں اور وہ کتنا ڈیلیور کر رہی ہیں اور مزید کتنی ضرورت ہے؟ تو ضرورت تو جتنے زیادہ ہوں اسٹارٹ اپس اتنا اچھا ہے فار دا اکانومی, فار جاب کریشن. لیکن اس میں یہ کہ 2021 سرپرائزنگلی واز اے ویری گڈ ایئر فار دا پاکستانی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم. 2021 record number of investments happened in Pakistani startups from international investors, and overall بہت اچھا سال تھا. 2022 unfortunately پھر we saw companies like Airlift shut down, we saw companies like Uber pull out operations from Peshawar, Islamabad, Karachi, صرف لاہور تک وہ محدود ہو گئے ہیں. So یہی ہے کہ again because economic حالات تھوڑے 2022 میں زیادہ خراب ہو گئے ہیں. So 2021 showed us that our startups are as good as anywhere in the world. اور یہ جو ریسیشن سر کے اوپر ہے بالکل اس میں کیا ہوگا؟ سو ابھی اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کروں, ون آف آر اسٹارٹ اپس جو کہ اگین جس طرح میں نے اس کی بات کی ڈگری کی, سو ون آف آر اسٹارٹ اپس ہو از اے ڈاکٹر بائی پروفیشن, میڈیکل ڈاکٹر بائی پروفیشن, ہی کریٹس الیکٹرک بائکس, ٹھیک ہے, جو کہ انہوں نے سب کچھ خود سیکھا ہے. رائٹ, ہی ڈزنٹ ہیو اے ڈگری ان الیکٹرانکس اور میکینیکل انجینئرنگ اور اینی تھنگ لائک دیٹ, یعنی کہ میڈیکل فیلڈ سے ہی جمپ ٹو انجینئرنگ. بالکل بالکل. سو وہ سائڈ پہ کرتے رہے اور ساتھ ساتھ میں وہ اپنا میڈیکل پرسو کر رہے تھے. سو ہی میکس الیکٹرک بائکس. فار دا پاسٹ 8 months پاکستان کا ایک بہت بڑا جو ہے وینچر کیپٹلسٹ فرم ہے, ان کے ساتھ ان کی 8 مہینے سے آلموسٹ $3 million کی ڈیل چل رہی تھی. لاسٹ مومنٹ دے پلڈ آؤٹ کہ اکنامک حالات ٹھیک نہیں ہیں, اینڈ دے ور دس کلوز ٹو گیٹنگ دیٹ انویسٹمنٹ, لیکن دے پلڈ آؤٹ, کیونکہ پلڈ آؤٹ نہیں, انہوں نے اس کو فی الحال آن ہولڈ کر دیا, رائٹ, کہ ہم اس وقت نہیں کر سکتے. اینی انویسٹر وی ٹاک ٹو وہ کرنٹلی یہی کہہ رہے ہیں کہ بیکاز آف دا اکنامک کنڈیشنز ہم لوگ نہیں کر سکتے. سو جسٹ وین وی ور ٹیکنگ آف یہ اکنامک ایگزیکٹلی اور ایک بہت بڑا ہرڈل آیا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 5-6 سالوں میں وی ہیو لیپ فراگڈ, مطلب کہ گورنمنٹ کے بہت اچھے انیشیٹوز رہے ہیں. آپ نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کی تو نیشنل آئی سی ٹی آر این ڈی فنڈ جو اگنائٹ فنڈ ہے جو کہ فنڈ کرتا ہے سارے این آئی سیز کو, دے ہیو سم ویری گڈ انیشیٹوز. ان کا ڈی جی اسکلس کے نام سے انیشیٹو ہے, نگری ٹیک کے نام سے انیشیٹو ہے, 7 این آئی سیز انہوں نے اسٹیبلش کیے, ابھی اور بھی اسٹیبلش کرنے لگے ہیں, رائٹ. تو اگین اس طرح کے انیشیٹوز ہیں جس سے کافی اچھے اچھے اسٹارٹ اپس نکل رہے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ کو ایک تو پالیسی لیول پہ کام کرنا پڑے گا کہ وہ جو ہے اسٹارٹ اپس کو بھی کچھ ٹیکس ہالیڈیز دیں, اس ٹائپ کی چیزیں دیں. فار ایگزامپل اب ریئل اسٹیٹ سیکٹر پاکستان میں بہت بوم کر رہا ہے کیونکہ ان کو کافی ساری ایمنسٹی اسکیمز دی گئیں, ڈفرنٹ ٹائپ کی چیزیں دی گئیں. سو وائی کانٹ وی ڈو دا سیم فار دا ٹیک انڈسٹری, ٹھیک ہے. اسٹارٹ اپ رجسٹریشن وائز اٹس سو ڈیفیکلٹ. ایک اسٹارٹ اپ بینک میں اکاؤنٹ کھولنے جاتا ہے, اس کو جو ہے مہینے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ریکوائرمنٹ ہے, یہ ریکوائرمنٹ, یہ ریکوائرمنٹ ہے. سو وائی کانٹ آل آف دس بی ایزی. سو ریگولیٹری پارٹ پہ دیر آر سم ہرڈلس فار اسٹارٹ اپس. تو جب تک گورنمنٹ وہ سالو نہیں کرتی, ایک سیکٹر جو پاکستان میں بہت اچھا چل رہا تھا جو فری لانسنگ کا سیکٹر تھا, ٹھیک ہے, ایز سون ایز دا گورنمنٹ فاؤنڈ آؤٹ اس کو ٹیکس کر دیا, رائٹ. سو اگین انیشیلی
اسٹارٹ اپس کو جتنی سپورٹ چاہیے تو وہ گورنمنٹ دے سکتی ہے ان دا شیپ آف پالیسیز, رائٹ. سو اگر وہ اسٹارٹ اپ فرینڈلی پالیسیز بناتی ہیں, سو ہمارے اسٹارٹ اپس آر ایز گڈ ایز اینی ویئر ان دا ورلڈ. ایز آئی سیڈ اگین کہ 2021 میں ایک نہیں دو نہیں کافی سارے اسٹارٹ اپس کو انٹرنیشنل انویسٹرز, کیونکہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت آپ کو لو انویسٹمنٹ پہ اچھے اسٹارٹ اپس مل جاتے ہیں گلوبلی اگر آپ دیکھیں. So you have to invest a lot of money in high value startups. پاکستان میں startups فی الحال high value ہے نہیں, right? So جو foreign investment آتا ہے تو اس کو relatively تھوڑی investment کرنی پڑتی ہے in that startups and get a higher return. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سیکٹر کے اوپر ٹیکسیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ نیسنٹ سیکٹرز ہیں کہ جن کو ایگزمپٹ کر لینا چاہیے. بالکل بالکل. اوکے جی ویوز, ایک اور بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ویوز. گورنمنٹل اسٹیپس ٹو ریڈیوس ان امپلائمنٹ, اس میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا یعنی کہ آئرلینڈ کہ گورنمنٹ نے جو انیشیٹیوز لیے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کروں گی کچھ انفارمیشن. اور جرمنی, اب دیکھیں 2015 میں جو آئرش گورنمنٹ تھی ان لوگوں نے ایک اسکیم انٹروڈیوس کیا جس میں وہ لوگ منتھلی کیش پیمنٹس جو ہیں وہ نئے بزنسز کو دیتے تھے تاکہ جو ویجز ہیں وہ تھوڑے سے ذرا کور ہو سکیں اور بزنسز کے اوپر جو برڈن ہے وہ تھوڑا سا ریڈیوس ہو سکے. ساتھ میں ان لوگوں نے کمیونٹی امپلائمنٹ اسکیمز وہ بھی انٹروڈیوس کیے تھے, اور اس میں وہ لوگ جو جاب سیکرز ہوتے تھے جو نوکریاں ڈھونڈ رہے ہوتے تھے ان کو ان کے جو اسکلز ہوتے تھے اس کو وہ لوگ ڈیولپ کرتے تھے تھرو ٹریننگ اور پھر اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ ورک ایکسپیرئنس یعنی کہ مختلف انٹرنشپس. اور ساتھ میں امپلائر سروسز ڈویژن یہ بھی انٹروڈیوس ہوا تھا, یعنی کہ جو بزنسز ہوتے تھے ان کو بھی ایک اسکلڈ ورک فورس چاہیے ہوتی تھی, تو ان لوگوں نے ایک لائیو رجسٹر جو ہے اس کو مینٹین کیا ہوا تھا جس میں لوگوں کے انفارمیشنز تھے اور وہاں سے بزنسز جا کے اپنے لیے امپلائیز ڈھونڈ سکتے تھے, یعنی کہ دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. تو یہ ایک یعنی کہ بڑے اچھے اسکیمز تھے جو آئرش گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کیے اور ان کو بڑا فائدہ ہوا. اب اسی طرح اگر ہم لوگ جرمنی کی طرف دیکھیں تو جو ان کی گورنمنٹل پالیسی تھی ان لوگوں نے ٹیکس کریڈٹ یعنی کہ ڈیڈکشنز ان ٹیکسز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیا, اور انہوں نے بزنسز کو یہ انکریج کیا کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے ورک فورس کو لے آف کر دیں یا نوکریوں سے نکال دیں, تو اپنا وہ جو ویجز ہیں یہ جو اپنے کاسٹ ہیں اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے آپ ان کا ٹائم شارٹ کر لیں, یعنی کہ ہاف پے پہ رکھ لیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ماڈلز ہمارے پاس ہیں, دیکھیں دنیا میں جتنے بھی کنٹریز ہیں چاہے وہ ڈیولپڈ ہیں نہیں ہیں, ہر کوئی کچھ نہ کچھ انیشیٹو لے رہے ہیں, تو ہم لوگ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں میں بہت سارے پہلے پروگرامز میں بھی یہ وی ٹی خیبر کے پلیٹ فارم سے کہہ چکا ہوں, آج پھر سے بتا رہا ہوں کہ جب تک ہم بزنس مین کو سپورٹ نہیں کریں گے بزنس مین موٹیویٹ نہیں ہوگا انویسٹمنٹ کے لیے, خواہ وہ نیا بزنس مین ہے خواہ وہ پرانا بزنس مین ہے. ایک یہ ہے کہ جب تک ہم ان پہ یہ ٹیکس ریفارمز کی بات ہم کرتے ہیں, ہم ٹیکس ریفارم کی جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم ان بزنس مین یا ان سیکٹرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو کہ یا ان کی جو پروفٹ مارجن ہے وہ بہت کم ہے, لیکن جس طرح سر نے ایک ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز بیان کی ابھی, تو میرے خیال سے اگر ہماری گورنمنٹ ایک یہ ریلیف دے دے کہ خواہ وہ نیا بزنس مین ہے خواہ وہ یوتھ ہیں جو بھی ہوں, 5 سال 10 سال کے لیے ان کو ٹیکس کی چھوٹ ملے گی تب وہ انویسٹمنٹ کریں گے. انویسٹر موجود ہیں یہاں پہ, بہت قابل لوگ بھی موجود ہیں, لیکن آئیڈیاز بھی بہت ہے, اپورچونیٹیز بھی بہت ہیں, ریسورسز بھی بہت ہے, لیکن ہر کوئی ان چیزوں سے ڈرتا ہے. گورنمنٹ کی یہ دیکھیں سب سے پہلے اسمال اور میڈیم بزنس مین جب ہوتا ہے وہ جب بزنس سیٹ کرتا ہے تو وہ اس کو ایک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ڈفرینٹ پرابلمس ہوتے ہیں, اپنی کمپنی کو رجسٹر کرنے کے لیے ڈفرینٹ پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو گورنمنٹ لیول پہ ان چیزوں کو گورنمنٹ نے فلیکسیبل کرنا ہوگا. جب تک یہ فلیکسیبل نہیں ہوگا تو کوئی بھی انویسٹر موٹیویٹ نہیں ہوگا کہ وہ بھی انویسٹمنٹ کرے, اسپیشلی ان کو جب پتہ ہے کہ یہاں پہ رسک کا جو ریشو ہے وہ بھی ہائی ہے ایز کمپیئر ٹو ڈفرینٹ ادر نیشن. آپ کو پتہ ہے یہاں سے ہی لوگ, پاکستان سے ہی لوگ بنگلہ دیش میں جا کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے ان کو ایک ریلیف دیا ہوا ہے. یہاں سے بہت بڑے بڑے سیٹ اپس چلے گئے ہیں بنگلہ دیش میں, بنگلہ دیش ٹرانسفر ہو گئے چلے گئے ہیں, تو ہمیں کچھ فلیکسیبلٹی شو کرنی ہے. اور یا پھر سازگار انوائرمنٹ کی تلاش میں جو بڑے انویسٹرز ہیں وہ بھی ٹرکی اور ادھر ادھر موو ہو گئے ہیں. جی
ہے نا, ان کا وہ परमानेंट वीजा भी ले लिया, रेजिडेंसी भी ले ली और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, मूव कर लिया. बल्कि इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि गवर्नमेंट्स जब कॉन्फिडेंस इंस्पायर करना चाहती हैं तो देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन द यूएस, जो कि आप गवर्नमेंट मैचिंग इन्वेस्टमेंट करती है उसके इन्वेस्टर के साथ. फॉर एग्जाम्पल एक स्टार्टअप कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, गवर्नमेंट इन्वेस्टर कहता है कि 2.5 लाख आप डालते हैं, 2.5 लाख मैं डाल देता हूँ. सो उस वो इन्वेस्टर को भी पता होता है कि द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व्ड एज वेल, तो ये इट इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस. तो अगर वो लोकल इन्वेस्टर हो या वो फॉरेन इन्वेस्टर हो तो उनको पता होता है कि देयर आर द गवर्नमेंट स्टेक्स इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोग्राम एज वेल. राइट. यानी कि अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है, तो फिर वो उसके लिए उसी तरह के स्टेप्स भी करेगा कि मेरे लॉसेस रुक जाए, तो इन्वेस्टर को ऑटोमेटिकली उसका फायदा मिल गया. राइट. तो प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को उससे निकाल देना ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करे. प्राइवेटाइजेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट. लेकिन अगर गवर्नमेंट जस्ट हमें फैसिलिटेट करे तो ये बहुत अच्छा होगा. इन अ फॉर्म ऑफ लोन करे, टैक्स फ्री, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ना हो या लो रेट पे वो हमें टैक्स दे. वैसे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उसको तो सपोर्ट किया जा रहा है मेरे ख्याल में, लेकिन इतना नहीं है ना. स्मॉल बिजनेसेस जो है, स्मॉल बिजनेसेस इज कंट्रीब्यूटिंग, स्मॉल बिजनेसमैन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 लोगों को रोज़गार दे सकता है, जबकि बड़ा बिजनेसमैन जो है वो 100 लोगों को, 1000 लोगों को रोज़गार दे सकता है. लेकिन जो कॉटेज इंडस्ट्री है उससे भी जो रूरल एरिया है वो डेवलपमेंट पा सकता है. देखिए रूरल सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल एरिया में मौजूद है. Yes, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और एग्रीकल्चर में इतनी कैपेसिटी नहीं है. या फिर अगर कैपेसिटी नहीं है तो उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए ना, टेक पे ले आना चाहिए, जिसे हम फार्म मैकेनाइजेशन कहते हैं. लेकिन वो चीज़ें हम अडॉप्ट नहीं करते. फिर वही बात आती है, जो बंदा जो जिसे हम किसान कहते हैं वो एजुकेटेड इतना नहीं है कि वो इन सारी रिफॉर्म्स के लिए तैयार हो जाए, या उसके पास वो इतना बड़ा इन्वेस्टर है नहीं, या उसके पास इतना पैसा है नहीं कि वो इतने फार्म मैकेनाइजेशन की तरफ वो डायरेक्ट आ जाए. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें ये चीज़ें चेंज करनी होगी. लेकिन सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में है, और रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं. लाइफ स्टॉक में इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं. लेकिन वहाँ पे मसला क्या है, लोगों के पास रिसोर्सेज हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. अगेन वही बात कि पैसे स्किल भी नहीं है, स्किल भी नहीं है. और इसको इफिशिएंट तरीके से उससे किस तरह यूज़ करना है वो तरीका नहीं है. जिसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, या इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. ठीक है. बाहर की दुनिया में जितने भी, अगर हम ब्रिटिश की बात करते हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो उससे उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया था. राइट. अच्छा बिलाल साहब, देखें ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन है ना, ये अब बाहर की दुनिया जो है ना वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा यानी कि स्ट्रेस डाल रही है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में इस एजुकेशन को उन लोगों ने बाकायदा इंट्रोड्यूस किया हुआ है. और जो मेरे पास डेटा मौजूद है तो देखें नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, उनकी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ना अमंग द यूथ वो 71% है. कनाडा में 68%, यूके में 67% और यूएस थोड़ा सा नीचे है वो 57% है. तो यानी कि अब देखें यहाँ पे जिस तरह हम लोग देखते हैं ना, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो उनकी लिटरेसी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के फाइनेंशियल साइड पे ज़्यादा होगी और हमारी नहीं. अब जहाँ पे ज़्यादा गुर्बत होती है वहाँ पे भी तो लोग समझते हैं ना कि हम इन पैसों को ज़रा एफिशिएंटली यूज़ करें, तो यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं है? सो अगेन वही बात है कि सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा कितना % ऑफ द पॉपुलेशन इज़ बैंक्ड. ठीक है, हमारी हार्डली 20% ऑफ द पॉपुलेशन भी बैंकिंग चैनल्स के थ्रू बैंकिंग नहीं करती. क्योंकि अगेन डर यही है कि अगर एक बार मैंने बैंक अकाउंट खोल लिया या फिर अगर मैंने NTN नंबर बनवा लिया तो ये फिर मुझसे टैक्स मांगेंगे. राइट. सो देयर इज सॉर्ट ऑफ वो है, एक डर है इस सारे सिस्टम का. एंड टू बी ऑनेस्ट किसी हद तक डर ठीक भी है, क्योंकि जो लोग टैक्स नेट में हैं उन्हीं को हुकूमत नचोड़ती है, जो नहीं है टैक्स नेट में उनको कुछ नहीं कहा जाता. राइट. ठीक है. सो अगेन इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट इस टाइप की वो करे कि उनको पता चले कि इसके फवायद क्या हैं. ठीक है. व्हाई डू यू नीड टू हैव अ बैंक अकाउंट. इसका फर्क इस पे भी पड़ता है. हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, स्टार्टअप्स आर लिंक्ड टू डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, ई पेमेंट्स. ठीक है.
اگر ایک بندے کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے سو ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو ٹیک دو سروسز. ابھی ایگریکلچر کی بات کی سو دیر آر لاٹ آف اسٹارٹ اپس کے جو ایگری پہ بات کر رہے ہیں. آل دیز پرابلمس دیٹ ڈاکٹر صاحب مینشنڈ دوز آر دی پرابلمس آر اسٹارٹ اپس آر ٹرائنگ ٹو سالو. ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ. پروگرام کا ٹائم ختم اینڈ آئی تھینک یو ونس اگین فار کمنگ ٹو دا شو اینڈ جوائننگ اس. اور میں آخر میں ویورز یہی کہوں گی کہ ہمارے ملک میں مس مینجمنٹ آف ریسورسز اور لیک آف پلاننگ، اگر یہ دونوں مسئلے حل ہو گئے تو ہمارا ہر سیکٹر ترقی کر سکتا ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.